تو واللہ العظیم میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لوگ بستری میں عادت ہے اور بستر سے دنیا پتہ نہ ہوگا، اور یہ ہوگا بھی نہیں کہ حنفی حکم ہوگا. حنفی قیامت تک دنیا میں ہوگا، قیامت تک رسول اللہ کی حدیث کا درس دے گا، قیامت تک دنیا کو اسلام، جہاد، قرآن، حدیث، ہر ایک طبقہ جو دین کا ہے ان کا پیغام حنفی دے گا. حنفی آپ دنیا سے ختم نہیں کریں گے، یہ تمہارا خواب ہے. دیکھو میں ایک مسئلہ وضاحت کے ساتھ آپ کو پیش کرتا ہوں. بعض لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بتاتی ہے کہ ان کو محدثین نے کہا ہے، بعض محدثین نے، کہ یہ یتیم فی الحدیث ہے. تو بات سمجھو، یتیم صرف اس یتیم کو نہیں کہتی جو ہمارے عرب میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص یتیم ہے. عربی گرامر کھول کر دیکھو وہاں بھی نظر آئے گا یتیم یکتا کو کہتی ہے. امام صاحب کو اتنا علم تھا حدیث میں کہ لوگ اس وجہ سے یتیم فی الحدیث، یکتا فی الحدیث، اس جیسے حدیث میں کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے امام اعظم کو لوگ یتیم فی الحدیث کہتے ہیں کہ یکتا ہے. احادیث میں اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. دیکھ آج کل لوگ، اگر میں اس بات کو آپ کو اسے سمجھاؤ تو سمجھ گی. ہمارے لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے کو آپ بہت ظالم ہے، تو بعض اوقات یہ ظالم اس وجہ سے کہتے ہیں، حالانکہ ظالم کیا ظالم، اور ظالم جو رب نے قرآن میں اس کی برائی بیان کی ہے نہیں. ہم لوگ اس کی کردار کی وجہ سے بعض اوقات ان کو ایسے کہتے ہیں، بہت ظالم کے بچے، اے ظالم کے بچے تم نے یہ کیا کام کیا جو بعض لوگ نہیں کر سکتے، باقی لوگ یہ کام نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ظالم ہے. تو روز قیامت کیا ہوگا اس کے ساتھ اگر یہ وہ ظالم ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمال کی آدمی ہے، مگر ظالم کا لفظ عرب میں ایسا استعمال کرتے ہیں ہم. عرب بعض بچے کو جس میں کمال ہو تو اس کو یتیم کہتے ہیں. جاؤ عرب سے یہ بات سمجھو، ورنہ امام صاحب کے بارے میں لوگوں نے یہ بات لکھی ہے، عالم امت کی مالکی علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ امام صاحب نے اپنے بیٹے حماد کو جب موت کے وقت اپنے پاس بلایا تو کہا، یہ ایک مالکی عالم لکھتے کہ بیٹا مجھے 5 لاکھ حدیث یاد ہے، میں ان 5 لاکھ میں سے آپ کو 5 باتیں خلاصے کے طور پر بتاتا ہوں. آپ بات سمجھے کہ امام صاحب کے بارے میں یہ لوگ تو ہوتی ہے ایسی. بعض لوگ اعتراض ہی کرتی ہے. ہماری ایک کتاب ہے میرے ساتھ، پشتو میں اس کا نام ہے دا مقلدین ہوٹل، اردو میں اس کا نام ہوگا مقلدین کا ہوٹل. اور یہ ایک پہلے عالم تھا وہابیوں کا جو اس سے چوری کی، اور یہاں یہ کتاب پشتو میں نقل کیا ہے. میں بھرپور دعوت سے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ کس سے اس نے چوری کی، شیعوں سے چوری کی. تو اس میں ایک بات لکھتی ہے کہ سمجھو اے بھائیو، کیا رسول اللہ نے فرمایا، کیا اللہ نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرو؟ تو میں اس سے کہتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی شخص یہ بات کرے کہ اللہ نے یا نبی نے فرمایا ہے کہ ابو حنیفہ کی تقلید کر، تو آپ ان سے پوچھو کہ آپ مسلم ہے یا کافر ہے، تو یہ کہیں گے کہ میں مسلمان ہوں. آپ ان سے کہو کہ اللہ نے فرمایا ہے یا رسول نے فرمایا ہے کہ آپ مسلمان ہیں. ہاں تو یہ کہیں گے کہ میں تو اللہ اور جب وحی نازل کرتی اس وقت نہیں تھا کہ اللہ نے نبی کو فرمایا کہ یہ مسلم ہے، اور رسول کے زمانے میں نہیں تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ مسلم ہے. تو آپ ان سے کہو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا ان کی تقلید کر، ورنہ قرآن میں وآخرین منہم لم یلحقوا بہم
اس آیات کی تفسیر دیکھو، علماء مفسرین فرماتے ہیں اس کا شان نزول امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ آپ امام اعظم کے پیچھے لگے تو دیکھو عوام لوگوں سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی ائمہ تو چار ہے، آپ لوگ سمجھتے امام شافعی، امام احمد، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، ائمہ چار ہے تو غیر مقلد لوگ کیوں ابو حنیفہ کو گالی دیتے؟ واقعی نہیں ہے، انہوں نے فقہ نہیں تدوین کیا، ان کا فقہ نہیں ہے آج کل دنیا میں، لوگ ان کے پیچھے نہیں چلتے کہ سب لوگ ابو حنیفہ کے خلاف ہے۔ کیوں؟ دیکھو ساری دنیا کو دین کا پیغام امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین نے پھیلایا، تمام دنیا میں جا کر اس پہاڑوں میں جہاں یقین نہ تھا وہاں جا کر دین کا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا۔ ہندوستان کیسے نے پتا کیا؟ امام اعظم کے مقلدین نے اسلام یہاں لے کر آیا۔ آپ ساری دنیا دیکھو، بعض جگہوں میں 3 ائمہ کرام کے مقلد ہوگے، باقی ساری دنیا میں ترکی، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان جہاں جائے امام ابو حنیفہ کے مقلد نظر آئے گا۔ تو کمال کی بات ہے کہ یہ لوگ غیروں کے سازش ہے جو ابو حنیفہ کے پیچھے بولتے ہیں، ابو حنیفہ کے پیچھے باتیں کرتے، تم سمجھو کہ غیروں کی سازش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کو اسلام کا پیغام اللہ نے احناف کے ہاتھ دیا، جہاد احناف نے کیا۔ یہ لوگ احناف دنیا سے احناف سے بدظن کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ جب حنفی ختم ہوگا تو منوانی شروع ہوگا۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اگر دنیا سے آپ حنفیت کا جنازہ نکالتے تو واللہ العظیم میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لوگ بستری میں عادت ہے اور بستر سے دنیا پتہ نہ ہوگا، اور یہ ہوگا بھی نہیں کہ حنفی ختم ہوگا۔ حنفی قیامت تک دنیا میں ہوگا، قیامت تک رسول اللہ کے حدیث کا درس دے گا، قیامت تک دنیا کو اسلام، جہاد، قرآن، حدیث، ہر ایک طبقہ جو دین کا ہے ان کا پیغام حنفی دے گا۔ حنفی آپ دنیا سے ختم نہیں کریں گے، یہ تمہارا خواب ہے اور یہ خواب کبھی بھی سچا نہیں ہوگا۔ تو کیا بات ہے بھائی، کیوں ابو حنیفہ کو گالی دیتی؟ کیوں؟ ائمہ تو باقی بھی ہے، ان کی بات اگر نہیں مانتی تو گالی بھی نہیں دیتی، لیکن یہ لوگ ابو حنیفہ کی بات مانتی بھی نہیں ہے، ان کو گالی دیتی۔ کیا بگاڑا ہے ابو حنیفہ نے آپ کا؟ ابو حنیفہ نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ کیا آپ سو کر بھی ابو حنیفہ کی بات لوگوں کو کرتی ہے کہ یہ غلط تھا، نہیں صحیح نہیں تھا؟